ماہ رمضان میں بدقسمتی کے ساتھ یہ لوٹ مار، موبائل لوٹنا، موٹر سائیکل لوٹنا، عورتوں کے پرس لوٹ لینا، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو کر رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، باہر چوریاں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک سے کس قدر اس حوالے سے ڈرنا چاہیے؟ جو چوری کرتا نا وہ جب اس کا عذاب دیکھے گا نا تو وہ سمجھے اس کو برداشت نہیں ہوگی، بلکہ بعض اوقات تو زندگی میں بھی اس کی سزائیں ہوتی ہیں۔ ڈاکو، آپ نے کوئی بڈھا ڈاکو نہیں دیکھا ہوگا میرے خیال میں، میں نے بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بڈھا ہو اور ڈکیتیاں کر کر کے وہ بڈھا ہوا ہے۔ اب بھی ایسا ملے گا نہیں، وہ عام طور پہ پولیس مقابلے میں وہ مارا جاتا ہے۔ نیک بندے کا چرچا نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ اس کے، اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا ان کی جو بھی ہے کیفیت، تو جو بھی چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، اگر وہ میری بات سن رہے ہیں، آپ اپنے حال پر رحم کریں اور توبہ کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنی آخرت بچا لیں۔ کچھ بھی کر لیں، موت، الموت باب کل نفس داخل ہوا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر جاندار نے داخل ہونا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ گناہ کرے گا وہ بھی مرے گا، جو نیکی کرے گا وہ بھی وفات پائے گا، سب ہی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو ایسے میں گناہوں کو چھوڑنے میں ہی عافیت ہے، ہر طرح سے عافیت ہے، ورنہ وہ جیتے جی یا تو ذلت کی موت، یا اگر بڑھاپا پا بھی لیا تو صحیح بات ہے کہ یہ بوڑھا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بڑھاپا ہوتا کیا ہے، سمجھے؟ تو اس کے بعد بھی پھر موت ہے، کوئی آپشن نہیں ہے پلٹنے کا کہ وہ جوانی دوبارہ مل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک چور پر لعنت فرمائے، چور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، صرف رسی چراتا ہے تب بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اتنا خطرناک جرم کر رہا ہے چور۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چور پر لعنت فرما رہے ہیں۔ کتنی مطلب ذلت ہے چور کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں۔ اب بات ختم ہو گئی یار، اب آپ کے اندر خوبی رہی کیا؟ ہاں خوبی آ سکتی ہے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ سزا قبر میں ہوگی کڑی، ورنہ سزا حشر میں ہوگی